آپ نے جو پہلا سوال پوچھا ہے اس سوال کا جواب کہ آیا ایک مسجد کی چیزیں اشیاء کسی دوسری مسجد میں یا دوسرے پروگرام میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جائز ہے کہ جب مسجد کے اندر چیز زائد پڑی ہوئی ہو، یعنی ایک چیز مسجد میں زیادہ ہے اور وہ استعمال میں نہیں آتی ہے، تو پھر اب اس صورت میں کمیٹی کے اجازت کے ساتھ، یعنی کہ کمیٹی والے جو اہل مسجد کا انتظامیہ ہے، وہ اگر اجازت دیں گے تو وہ چیز دوسری مسجد میں یا دوسری جگہ استعمال ہو سکتی ہے۔ وقف چیز ہے نا، یہ اسی مسجد کے ساتھ یہ وقف خاص ہے۔ اب اگر ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو یہ چیز دوسری جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ نماز درست ہو جائے گی حضرت۔ امام صاحب نے 4 رکعت پڑھائی، مقتدیوں نے 2 کی نیت کی تھی، تب بھی مقتدیوں کی نماز امام کے پیچھے درست ہے، یعنی 4 رکعت تراویح ان کی مکمل ہوگی، لیکن ایسا کرنا خلاف اولا ہے، نماز درست ہوگی۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی، عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز جو ہے پڑھنا ویسے ہی ہے جیسے مرد حضرات پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نیکیاں سب کی ضرورت ہے، آخرت کی نجات کے لیے نیکیاں جیسے مردوں کی ضرورت ہے ایسے عورتوں کے لیے بھی ضرورت ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے اندر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی ضرورت جس طرح مردوں کو ہے ایسے ہی عورتوں کو ہے، تو یہاں پر کوئی خاص طریقہ عورتوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جیسے مرد پڑھیں گے ویسے ہی 20 رکعت تراویح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ نماز کے فاسد ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے وہ اثر نو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا، یعنی نماز کی 1 رکعت ہوئی ہے، 2 رکعتیں مکمل ہوئی ہیں، آخری رکعت میں آخری وقت لقمہ دیا ہو تو ساری نماز باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ از سر نو 2 رکعت اور جو اس میں سبق پڑا ہے دوبارہ از سر نو پڑھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان، اگر کوئی آدمی نماز تراویح میں یا فرض نماز میں کسی بھی نماز میں قرآن پاک دیکھ کر اگر یہ لقمہ دے اور امام صاحب اس لقمے کو قبول کر لے، یعنی اس لقمے کو لے لے، تو اس صورت میں امام اور مقتدی دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، از سر نو اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔